زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہیں، اسی کے حکم سے کائنات کی ہر شے وجود میں آئی اور اسی کا حکم ہوگا کہ کائنات کی ہر شے کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. اور اللہ عز و جل جو ذات خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رب ہے، حاکم ہے، مالک ہے، معبود ہے، وہی رب اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ. وہی معبود برق ہے، عبادت کے لائق، رکوع کے لائق، سجدے کے لائق، دعا کے لائق، دعا مانگ کر دعا کی قبولیت کی امید جس سے رکھی جاتی ہے اس کے لائق، توکل کے لائق، یقین کے لائق. لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ. اور ہر چیز اللہ کے قریب صرف شے ہے. حتیٰ کہ علماء کرام نے کہا قیامت اتنا بڑا حادثہ ہے، اللہ کے قریب قیامت بھی ایک شے ہے. کل شیء حالک الا وجہ. ہر چیز کا وجود اللہ کے حکم سے، ہر چیز کا خاتمہ اللہ کے حکم سے. اور جو ذات باقی رہنے والی ہے الا وجہ، سوائے تمہارے رب کے چہرے کے. تو اللہ عز و جل کی ذات الاول والآخر، الظاہر والباطن، وہ الرب ہے اللہ عز و جل. عزیز دوستو، وہی رب نے مجھ کو اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے. ہم سے پہلے کئی لوگوں کو دنیا میں بھیجا، لیکن دنیا میں بھیج کر اللہ عز و جل نے انسانوں کو ایک طریقہ، ایک سسٹم، ایک کانسٹیٹیوشن، ایک نظام حیات، ایک شریعت، زندگی گزارنے کا طریقہ جسے مذہب کہا جاتا ہے وہ عطا کر دیا. تاکہ یہ مذہب صرف مسجد کی حد تک نہیں، مسجد کے باہر، گھر، حمام، غسل کا طریقہ، نہانے کا طریقہ، کپڑوں کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ، معاملہ داری، تجارت، سیاست، دوستی، دشمنی، عبادت، عقائد، معاملات، اخلاقیات، ہر امور میں یہ دین مکمل ہے. اور اللہ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جس دن یہ دین مکمل کیا گیا تو تمام امور میں مکمل کیا گیا. کوئی انگلی اٹھا کر نہیں کر سکتا کہ دین اس معاملے میں کچھ نہیں کہتا، دین یہاں کچھ نہیں کہتا. دین ہر امور میں انسانوں کی رہنمائی کر چکا ہے. انسان جاہل ہے، انسان کے پاس علم نہیں ہے، کہ اس کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ شریعت پر انگلی اٹھاتا ہے کہ یہاں تو نہیں کہی کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم. جب اکمل ہو گیا دین، تکمیل ہو گیا، ہمارا ایمان تمام امور میں تکمیل ہو گیا. اب ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے کن کن امور میں اللہ عز و جل نے دین کو تکمیل کر دیا. اب یہ دین مجھ کو اور آپ کو دیا گیا. ہم میں سے ہر کوئی کوشش کرتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنی کوششوں کے ذریعے، اصول علم کے ذریعے کہ اللہ کی رضا حاصل کریں اور دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو. دنیا اچھی ہونے کا مطلب ہمارے پاس خالی کیا ہے؟ پیسے آتے جانا آتے جانا آتے جانا آتے جانا، دنیا اچھی سمجھتے. بلکہ یہ بھی دنیا اچھی ہونے میں ایک چیز لی جا سکتی ہے، مگر دنیا اچھی ہونے میں حقیقی بات یہ ہے زندگی کے تمام کام شریعت کے مطابق ہو جائے، یہ دنیا اچھی ہے. جب یہ دنیا اچھی ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آپ کی دنیا کامیاب ہو گئی. وفی الآخرۃ حسنہ، جب دنیا کامیاب ہوتی تو آخرت کی کامیابی دنیا کی کامیابی سے جڑے بھی ہیں. تجارت کے واسطے کوئی آئے آپ دھوکے سے سامان بیچ رہے ہیں، اس کا اجر و ثواب یا گناہ کہاں ملنے والا ہے؟ دنیا کا ہر کام آخرت سے جڑا ہوا ہے. عبادت مسجد دنیا کے اندر ہی بنی ہوئی ہے، یہاں عبادت کریں گے اخروی دنیا کے لیے 200 آپ کے لیے 200 وہاں اجر و ثواب اکٹھا ہوتا ہے. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا کی بہتری یہی ہے
تمام امور میں اللہ عز و جل کی اتباع کی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. اب میں اور آپ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی اچھے سے اچھا ہونا, اور ہمارے پاس ایک تصور یہ ہے, کوشش بھاگ دوڑ, جاب کو جا رہے ہیں, کام کو جا رہے ہیں, شادی کر رہے ہیں, بچے ہو رہے ہیں, فلاں جا رہے ہیں, شاپنگ ہو رہی, پیسہ کمانے جو پھر رہے ہیں. ایک کوشش ذہن کے کونے میں بات یہ بیٹھی ہوئی ہے, یہ بھاگ دوڑ کی زندگی کس کس سے منگتے بیٹھیں گے, یا کب تک یہ نوکری کی زندگی, یہ روزانہ دکان ذاتی ہوئے تو کب تک کھولنے کی زندگی سکون کی ہو جانا بھائی, یہ ٹینشنہ نہیں رہنا, پیسہ اتنا آنا گننے کی فرصت نہیں رہنا, آتے ہی رہنا تو سکون ملتا سمجھتے. مگر دنیا میں آپ سکون سے ہے بھی تو پھر کچھ تو بھی جو سے کام ہوتے رہتا, انہوں یہ کر دیے, انہوں ویسا کر دیے, انہوں ایسا نہیں کرتے تو اچھا ہوتا, شادی ایسی ہو جاتی تو اچھا رہتا تھا, یا یہ معاملے میں ایسا ہو گیا بھائی, یہ مسئلہ حل ہو گیا تو بس ہے, پھر یہ مسئلہ جاتا نہیں, یہ حل ہو گیا تو بس ہے. بھائی کچھ مسائل زندگی کے حل ہو گئے تو بس ہے, کب سے سن لیتے آ رہے ہیں کیسٹ سمجھنے نہیں آ رہا, کچھ مسائل زندگی کے حل ہو گئے تو بس ہے. اسی لیے آج کا عنوان جو دیا گیا ہے, دنیا میں یعنی میری اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں, یہ دنیا میں سکون کب قائم ہوگا, دنیا میں سکون کب قائم ہوگا. اگر یہ سوال کا جواب لینا ہے تو پہلے دنیا کیا ہے یہ جان لینا, دنیا میں کون جی رہے ہیں وہ جان لینا, ان کی فطرت کیا ہے وہ جان لینا. سکون ملتا نہیں ملتا پھر ہم بعد میں ڈیسائیڈ کر لیں گے. قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں, سکون کیا سے ہوتا, بے چینی اور سکون اگر زندگی میں نہیں تو کن وجوہات کی وجہ سے نہیں ہے, یا تو انسانوں کی وجہ سے, کوئی رشتہ دار کوئی کر دیتا, کوئی دوست کچھ کر دیتا, کوئی کام والا کچھ کر دیتا, کوئی پڑوسی کچھ بھی کر دیتا, مسجد کمیٹی والے کچھ کر دیتے, بستی والے کچھ بھی کر دیتے, لیڈراں تو بھی کچھ بھی کر دیتے, سسرال والوں کی طرف سے کچھ تو بھی ٹینشن ہو جاتی, نہیں تو ادھر کی طرف سے کچھ تو بھی ٹینشن ہو جاتی. یا تو یہ, یا سکون اجڑتا تو پلاسٹک کی چیزوں کی وجہ سے, لوہے کی چیزوں کی وجہ سے, کاغذ کی چیزوں کی وجہ سے, لکڑی کی چیزوں کی وجہ سے. سکون کیسے اجڑ جاتا, یہی چیزوں کی وجہ سے سکون اڑ جاتا زندگی کا. یا تو انسان سکون اجاڑ دیتا, یا یہ دنیا کے چیزاں, دودھ کی پیکٹ لاؤ بولے تھے پلاسٹک کی, نہیں لائے, جھگڑا ہو گیا میاں بیوی میں. صوفہ لاؤ بولے تھے لکڑی کا, جھگڑا ہو گیا میاں بیوی میں. صوفہ وہ نہیں پالش کا لاؤ بولے تو سمداوے میں جھگڑا ہو گیا. بگونے ایسے دیتے بولے تھے بگونے ویسے دیتے, جھگڑا ہو گیا. لوہا, اسٹیل, پلاسٹک, لکڑی, پیمپر, پاؤڈر, دودھ, یہ چیزوں پہ جھگڑے, فساد, طلاق اس پہ چھوتا. آپ پورا چھان بین کر لا لیجئے. عقیدے کی بنا پہ کہہ رہا نہیں یہ شرک کر رہا آدمی نہیں سن رہا, طلاق ہونا اسے وہ تو الگ بات. یہ عورت شرک کرنے والی اسے طلاق ہونا وہ تو الگ بات. طلاق جھگڑے صرف یہ چیزوں پہ ہوتے. پھر ہم سکون کی تلاش میں ہیں, سکون نہیں مل سکتا. اور یہ جو زندگی میں آپ سکون چاہ رہے ہیں, دو موقعوں پہ سکون ملتا, باقی کا تو زندگی کا نام ہی چیز ہے, ایک گیا تو دوسری چیز آتی آزمائش کے طور پہ. اللہ تعالیٰ اسی لیے دنیا میں بھیجا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تمہیں زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر کہیں نہ کہیں آزما لیا جائے گا. خوف سے, دشمن کا خوف ہے, مستقبل کا خوف ہے, پڑھائی کا خوف ہے, بیماری کا خوف ہے, یا گھر کرائے کا ہے وہ سے نکلنے کا خوف ہے, ذاتی گھر لینے کا خوف ہے, بچوں کی پڑھائی کا جو سو خوف ہے, دواخانوں کے بلوں کا خوف ہے, کچھ بھی خوف آ سکتا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, بھوک اور پیاس سے اللہ آزما سکتا ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, پیسہ دے کر پیسہ نہیں دے کر آزما سکتا ہے. وَالْأَنفُسِ, تمہاری اپنی ذات کو بخار آ سکتا ہے, تکلیف ہو رہی اس سے آزما سکتا ہے. وَالثَّمَرَاتِ, پھلوں کی کمی سے آزما سکتا ہے. یا وَالثَّمَرَاتِ سے علماء کرام نے کہا معصوم بچوں کے انتقال ہونے سے بھی آزما سکتا ہے. پھر اس کے بعد کیا کہا, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ امور میں جب جب ہم آزمائیں گے, جو صبر کرے گا, صبر کرنے کا مطلب یہ ہے دین پہ ٹکے رہنا. وہ موقع پہ بھی مومن کی نشانی کیا ہے, مصیبت کے وقت پہ صبر کرتا ہے, خوشی کے موقع پہ اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, آزمائشوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اب جو آزمائشوں میں صبر کرے گا, مطلب نماز سے دور نہیں ہونا, اذکار سے دور نہیں ہونا, اللہ کے خلاف دل میں برا نہیں سوچا, اللہ کے خلاف بڑا برا گمان نہیں کرنا, اللہ کے خلاف زبان سے کفریہ کلمات نہیں نکالنا, اپنے دل سے ناشکری کی بات نہیں کرنا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اب جو صبر کر لیں گا, الذین اذا اصابتهم مصیبہ, اور ان کا مزاج یہ ہوتا ہے جب مصیبتیں آتی ہیں, آزمائش آتی ہے, الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ مصیبت تو اللہ کی طرف سے.
اس مصیبت میں مر بھی گئے انا للہ و انا الیہ راجعون، مر کے تو رب کے پاس ہی چلے جانا ہے. یہ مزاج انسان کا ہوتا ہے. تو سکون انسان اگر زندگی میں تلاش کر رہا آتا وہ آنا ہے، سکون کی کوشش، ایسی زندگی نوکر چاکر پیسے گنتے رہو بس، ہر چیز فرصت ہی نہیں ہے آپ کو نوٹ گننے سے. یہ اس کو اگر آپ سکون چل رہے ہیں تو نہیں ہو سکتا. اچھا چل رہا بھی ہوں گا سب سکون سے، پیسہ ہے سب کچھ ہے میاں، مگر بے چینی ہے زندگی میں. آدمی غریب ہے، کیسا ہے، رکشہ چلا رہا، ٹھیرا بنڈی پہ فروٹ بیچ رہا، جام بیچ رہا، آم بیچ رہا، مگر زندگی ٹینشن سے نہیں گزر رہی اس کی. سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر مزدور، کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے. لوگ کروڑوں کمانے والے ہیں، سب ہے، مگر نیند کی گولی کھائے بغیر نیند نہیں آ رہی کسی کو. سکون کی تلاش میں کوئی ہے، مگر انہیں فٹ پاتھ پہ گاڑی جا رہی، دھواں آ رہا، اپنی نیند میں مست ہے. سکون آپ اگر چاہ رہے ہیں پھر اس کو پوچھئے سکون ہے کیا؟ کہے گا سکون بھائی کچھ تو بھی ہوتے رہتا، یا تو مٹھی والے سمجھاتے رہتے تو آگ والے ستاتے رہتے. اس کو اٹھا کے پوچھو نیند بڑی اچھی ہے آپ کی، زندگی اتنی سکون کی ہے آپ کی، کہے گا سکون، بولے گا انہیں. آپ کو پاگل بولتا، سکون والا آدمی فٹ پاتھ پہ سوتا کیا؟ ہم کو دیکھے تو اس کی نیند سکون کی دکھ رہی، انہیں غریب کار والے جا رہے ہیں کو دیکھ دو اللہ سکون والے دیکھ رہے ہیں، ان کو رکا کے پوچھے تو ان کو نیند کی گولی کی ضرورت پڑ رہی. کس کا بھی سکون نہیں ہے. اس وجہ سے سکون نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، جب میری اور آپ کی تخلیق ہو رہی تھی، پلاننگ ہو رہی تھی ہم کو دنیا میں بھیجنے کی، تو اللہ عز و جل نے فرشتوں سے ذکر کیا میں دنیا میں انسانوں کو بھیجنے والا ہوں. ایک علم کے ساتھ انسان میں یہ صفت ہے، اللہ نے فرشتوں کو ذکر کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین پہ خلیفہ بھیجنے والا ہوں، انسانوں کو بھیجنے والا ہوں. کس سے عرض کیا؟ فرشتوں سے عرض کیا. فرشتوں کو علم تھا اس صفت کا انسانوں کی جو اللہ نے دیا. فرشتے اس علم کی بنا پر جو انسانوں کی صفت اور کیفیت اور فطری مزاج کی تھی، اللہ سے اجازت کی بنا پر اللہ سے کلام کر کر فرشتوں نے کہا یہ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فرشتوں سے کہا جب اللہ عز و جل نے میں دنیا میں زمین پر خلیفہ بھیجنے والا ہوں، انسانوں کو بھیجنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. رب ان کو بھیجنے کا تو ارادہ کر رہا ہے یا ربی، تیرے ارادے پہ تو کوئی پکڑ نہیں ہے، تیرے ارادے پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ربی. ایسے انسانوں کو تو زمین پر بھیج رہا ہے جو زمین پر فساد برپا کریں گا، اور یہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ خون بہانے والی قوم کو تو بھیجنے والا ہے یا رب. تو اللہ نے کیا کہا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور رب ہم تو عبادت کر رہے ہیں تیری، ہم تو حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں تیری، لیکن زمین پہ تیری عبادت کرنے والوں کو جو تو اب بھیجنے والا ہے انسانوں کو، یہ تو فساد کرنے والے ہیں، فتنہ مچانے والے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے والے ہیں، خون بہانے والے ہیں، ان کو بھیجنا کیوں ہے یا ربی؟ تو اللہ جواب دیتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ علم رکھتا ہوں فرشتوں کی جماعت جو اس کا تمہیں علم نہیں ہے. جیسے فرشتوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ وعدے طور پہ کہ اللہ عز و جل کو اس بات کا علم ہے، کیونکہ فرشتے اس بات کا اقرار کرتے کہ رب کے سوا کچھ علم ہمارے پاس آ ہی نہ سکتا تھا، اسی علم کی بنا پہ اللہ سے سوال کر لیا تھا. تو کیا کہا؟ جو میرے پاس علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں. اب سکون کیوں نہیں مل رہا دیکھیے آپ، یہ آیت میں وضاحت بیان کر دی گئی ہے. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، یہ فساد کرنے والی قوم، یہ فساد کرنے والی مخلوق، ان کو کیوں بھیجتا ہے اللہ عز و جل؟ عبادت کے لیے ہم ہیں نا، عبادت کے لیے کافی، ان کو بھیجنا کیا ضروری ہے؟ ارے یہ دنیا میں جا کے تو فساد کرنے والے ہیں، خالی خون بہانے والی قوم ہے یہ جو سو مخلوق خون بہانے والی ہے. اب سکون کیوں نہیں مل رہا؟ سکون نہیں ملنے کی وجہ یہ ہے من یفسد فیہا، فساد انٹرنیشنل لیول سے لے کے چھوٹے گلی تک آئیں گے اپن. من یفسد فیہا، جب تک زمین پر
ایمان والا ہے تب تک ایمان والوں کے دشمن بھی زمین پر رہیں گے. من یفسد فیہا، جب تک توحید کا نعرہ بلند رہے گا، اللہ کا نام لینے والے رہیں گے، قرآن کی بات کہنے والے رہیں گے، سنت کی بات کہنے والے رہیں گے. من یفسد فیہا، ان کے پیچھے فساد مچانے والی قوم بھی دنیا کے اندر رہے گی. من یفسد فیہا، آپ کو دہشت گرد بولیں گے، آپ کو ٹیررسٹ بولیں گے. من یفسد فیہا، فساد مچائیں گے اپنی زبان سے. من یفسد فیہا، گائے کو کاٹو. من یفسد فیہا، لفظی ہاتھ کا نام. من یفسد فیہا، بابری مسجد کا مسئلہ. من یفسد فیہا، مسجدوں میں اذان بند کراؤ. من یفسد فیہا، نمازوں کو جو سو اجازت نہ کو دو. من یفسد فیہا، ٹرپل طلاق کا مسئلہ. من یفسد فیہا، پردے کے اوپر پابندی. من یفسد فیہا، ایک سے زیادہ شادیوں پہ اعتراض. من یفسد فیہا، گوشت کے واسطے کھاتے. من یفسد فیہا، نماز کے واسطے پڑھتے. من یفسد فیہا، بچے زیادہ گیگو پیدا کرتے. جب تک تم رہیں گے من یفسد فیہا، فساد ہوتے رہیں گا دنیا میں. اپنی زبان کے ذریعے لوگ فساد کرتے رہیں گے. انٹرنیشنل لیول پر سے آپ لے لیجئے، عراق پہ جو سو مسلمانوں کو مارا گیا، تمہارا کو کیمیکل بم ملتا، تمہاری صدام حسین سے دشمنی تھی، وہ تمہارا اپنا معاملہ ہے. کیا معصوم بچے نہیں مرے؟ معصوم بچیاں نہیں مرے؟ بزرگ لوگ نہیں مرے؟ معصوم جو سو جس کی کوئی خطا نہیں تھی، سیویلینز نہیں مرے؟ عراق میں من یفسد فیہا، عراق کے اندر وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ، خون بہا گیا. لیبیا کے اندر، افغانستان کے اندر، فلسطین کے اندر، آسام کے اندر، گجرات کے اندر، گلیوں کے اندر، فلاں جگہ پر. من یفسد فیہا، کرتے رہیں گے لوگ فساد. جب تک زمین پر اللہ کا نام لینے والے رہیں گے تب تک فساد چلتا رہے گا. اور جتنا فساد مچا لو، پورے کے پورے مل بھی گئے تو پورے کے پورے مل کر زمین پر کبھی مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکیں گے. من یفسد فیہا، فساد مچاتے رہیں گے. دنیا میں آیا انسان، یہی فرشتوں نے کہا تھا، تو کیا فرشتوں کو تو انسانوں کی فطرت کا علم تھا؟ من یفسد فیہا ربی، یہ فساد کرنے والے ہیں. آج جو فساد ہے، ایک تو کفار کا فساد مسلمانوں سے، کفار کا فساد جو سو ایمان والوں سے. من یفسد فیہا، پھر اس کے بعد آپ نیچے 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 آتے جائیے، اسٹیٹ لیول پر، نیشنل لیول پر، بستی کے لیول پر، گلی کے لیول پر، گھر کے لیول پر، سمداوے کے لیول پر، ایک پورا تیر کے دیکھیے آپ. من یفسد فیہا دکھیں گا. اس وجہ سے کہیں زندگی میں سکون نہیں ہے. دنیا میں سکون آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ فساد نہ مٹ جائے. اور فساد مٹانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق سے مار مارنا پڑے گا. باطل کو، فساد کو مٹانے کے لیے حق کا غلبہ کرنا پڑے گا. گھروں میں، بستیوں میں، دلوں میں، ذاتی طور پر، منڈیوں میں، بازاروں میں، شادیوں میں، ولیموں میں، ہر امور میں باطل کو ختم کرنا، فساد کو ختم کرنا. اور اس وقت میں بھی فساد میں ملوث ہو سکتا ہوں کسی قسم کے، آپ بھی ہو سکتے ہیں. نہیں ہے بول کے کوئی بول ہی نہیں سکتا. نہیں تو اتنے لوگ تو گھروں میں سکون میں رہتے تھے. پھر آپ سے اگر میں پوچھوں سکون میں گزری کیا زندگی؟ سب صحیح ہے مگر کیا ہے کیسا ہے، سب صحیح ہے مگر کیا ہے ویسا ہے، سب صحیح ہے مگر کیا ہے وہ ٹھیک ہو گیا تو اچھا ہے. من یفسد فیہا، آج جو فساد برپا ہو گیا زمین کے اندر، چار الگ الگ قسم سے انسان فساد مچا رہا. اول عقیدے کا فساد، عقیدے کی بربادی. قبریں بنا کر، چدرہ بنا کر، پھولا بنا کر، چیلوم چھٹا، 11ویں 12ویں برسی، یہ نام پر، عرسوں پر، جھانڈلیوں پر لوگوں کو بلانا، خواجہ کے نام پر، فلاں کے نام پر، ان کے نام پر، ان کے نام پر، لوگوں کے اوپر عقیدے کا فساد برباد کیا جا رہا. من یفسد فیہا، یا ربی ہم تیری عبادت کر رہے ہیں نا رب، یہ قوم کو کیوں دنیا میں بھیجنے والا جو فساد کرنے والا، عقیدے کا فساد کرے گا، بربادی کرے گا، لوگوں کو شرک کی طرف بلائیں گا، کفر کی طرف بلائیں گا، انسان راغب ہو جائے گا شیطان کی طرف. یا ربی ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، ہم سجود میں ہیں، ہم تیری حمد و ثنا میں ہیں، کیوں ایسی مخلوق کو دنیا میں بھیجا رہا ہے؟ من یفسد فیہا، جو زمین پر فساد برپا کرے گی. عقیدے کا فساد کی وجہ سے آج دنیا کے اندر سکون نہیں ہے. اچھے خاصے تھے آپ، کرتا پیجامہ پہن کے نکل رہے، نماز کو جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر تھوڑے دن کو آپ جو سو اجمیر کو بھی جا رہے ہیں، آپ چدر کو بھی جا رہے ہیں. اجمیر نہیں ہے تو یہاں خواجہ کا چلہ ہے تو وہاں خواجہ کے چلے کو چلے جا رہے ہیں، فلاں چلا چلے. من یفسد فیہا، لوگ
قبروں کو سجدے کی جگہ سمجھ کر، نفع و نقصان دینے والے مالک سمجھ کر، تالا بند دینا، ڈوری بند دینا، بھوبل کی کانٹی بند دینا، بھوبل کی بھلاواں بند دینا، لیمو مرچی ڈال کے بند دینا، گھوڑے کی نال بند دینا، توغرا لگا دینا، من یفسد فیہا، عقیدے کے فساد میں برپا ہے آج انسان. اس وجہ سے دنیا کے اندر سکون نہیں ہے. سکون کب تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ تھا. اس میں کفر لوگ کرتے تھے، لیکن جس علاقے میں جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید بیان کر دیے تھے، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ. ثم الذین یلونکم ثم الذین یلونکم ثم الذین یلونکم، میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعی کا زمانہ، اس کے بعد تبع تابعی کا زمانہ. سب سے بہتر زمانے میں خیر القرون 4 زمانے جو گزرے، عقیدے کی بربادی نہیں تھی. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش کرتے علماء کرام نے کہا جب تک کہ تم میں وہ ہے جس نے مجھے دیکھا، جب تک کہ تم میں وہ ہے جس نے مجھے دیکھا، اس کی موجودگی کی وجہ سے زمانہ خیر اور برکتوں کو اٹھائے گا. صحابی. اور جب تک کہ تم میں اس میں کا ایک ہے جس نے میرے صحابی کو دیکھا، اس کی موجودگی کی وجہ سے زمانہ خیر اور برکت اٹھائے گا. اور جب تک کہ تم میں وہ ہے جس نے کسی تابعی کو دیکھا، اس کی موجودگی کی وجہ سے زمانہ خیر اور برکت اٹھائے گا. فساد نہیں تھا عقیدے کا اس زمانے کے اندر. مطلب یہ کہ جب تک ایک بھی تبع تابعی بھی زندہ تھے، لوگوں کو شرک سے، کفر سے، برائی سے، عقیدے کی بربادی سے، عقیدے کے فساد سے بچا کر رکھتے تھے. اب یہ چلے گئے، فتنوں کا دور شروع ہو گیا. دنیا میں سکون کب آنے والا ہے انشاءاللہ، پیشن گوئی ہو گئی. ثم الذین یلونکم، اب آتا کیا؟ ابھی بھی آتا، مگر پہلے فساد کیا ہے وہ دیکھ لیں گے. عقیدے کا فساد. عقیدے کے فساد میں لوگ ایسے بھی نکلے، ایک تو کھلے عام یہ پیلے ہرے منجلے نیلے ادے ٹوپے ٹوپیاں پہن لے کے، اور دوسرا عقیدے کا فساد اہل حدیث کے چھولوں میں نکلے، اہل حدیث کے مسجدوں میں نکلے، منکرین حدیث یا اہل قرآن، اہل حدیثوں میں منکرین حدیث. عقیدے کی بربادی. من یفسد فیہا، دنیا میں سکون نہیں آ رہا، آپ مسجد کو آ رہے ہیں، یہاں بھی اعتکاف کے اندر بیٹھ کے فساد. ارے نہیں لو بولو قبر کا عذاب ہوتا، کئی گنے ہوتا. ارے میاں آپریشن کرتے خود بے ہوش کرتے، بے ہوش کر کے خنجر سے کاٹتے، درد ہوتا نہیں ہوتا، مرگے سوالو کیسا ہو سکتا پھر؟ ارے حدیث غلط. امام بخاری کو خالی بخار چڑھے ہوا تھا حدیثوں کا، ہر چیز لے کے آتے تھے. من یفسد فیہا، عقیدے کا فساد. نظر بد کتے، یوں دیکھتے، دیکھ رہا میں تمہارے کو لگ رہی نظر بد. ارے تیری چیز تیرے حق اختیار میں نہیں ہے، تیری نیت کو نظر بد کہا جاتا ہے. نظر بد کا انکار، جادو کا انکار، جنات کا انکار، معراج کے سفر کا انکار. ارے بھئی یہاں سے آپ جا کے اتنی دور چائے نہیں لے کے آ سکتے. لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، لیلم بولتے رات کے ایک لمحے کو، وہ لمحے کی تعداد کیا ہے وہ رب جانتا ہے. کیسا مسجد حرام سے مسجد اقصی چلے گئے، مکہ سے نکل کے فلسطین، اور پھر پلٹ کر بھی آگے پھر 7 آسمانوں کا سفر کر کے چلے گئے، معراج کے سفر کر. عقیدے کا فساد. من یفسد فیہا، دنیا میں سکون نہیں ہونے کی وجہ یہ ہے، سکون کی جگہ گھس کے عقیدے کا فساد مچاتے لوگ. ایک تو چدر پارٹی، دوسرا ہے منکرین حدیث پارٹی، اور تیسرا یہ منکرین حدیث پارٹیوں میں اور بڑھتے 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 جا کے اپنے آپ کو انٹلیکچول جو اپنے آپ کو بول دیتے وہ لوگ. کون ہے وہ پاکستان کا بڈھا ہوں؟ غامدی. انٹلیکچول. واہ، انٹلیکچول مطلب بہت قابل آدمی. ارے یارو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قابل نہ کوئی آیا نہ کوئی آ سکتا. آپ سے بڑا انٹلیکچول کوئی نہ ہو سکتا. ان کی حدیث کا انکار کرنے والا انٹلیکچول ہے، سب سے بڑا جاہل انہیں چھے. پھر سب سے بڑا جاہل انہیں چھے، اس لیے کہ سب سے بہتر انٹلیکچول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے گواہی دے دی. کیا فرمایا؟ ہر جمعہ کے خطبے میں یا ہر کئی مسنون خطبوں میں بعد حدیث نہیں پڑھی جاتی ہے کیا؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب. وَخَيْرَ الْحَدِي حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی بات کے بعد سب سے بہترین بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اب ان سے انٹلیکچول کون ہے؟ انٹلیکچول طبقہ
سائنس، فکر، فلکیات، ایسٹرونامی، فلاں اب عقل پہ تول رہے ہیں دین کو. کس پہ تولا جا رہا؟ عقل پہ. عقل میں بات نہیں بیٹھ رہی، دین کا حصہ نہیں ہو سکتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کہا دین میں عقل کی دخل اندازی نہیں ہے. اگر دین میں عقل کی دخل اندازی ہوتی، انسان اگر ساکس پہن کے، پیر کے موزے پہن کے اگر انسان کو دین میں عقل کی دخل اندازی دے دی جاتی، تو پھر انسان کی عقل تو یہ بیتی کہ بھائی دھول یہاں لگتی یہاں لگتی. تو انسان کی عقل تو یہ بولتی نیچے لگتی، لہذا ساکس پہنے وقت وہ نیچے کا مساق کرتا. لیکن دین کیا بولتا؟ نیچے اوپر. اتنا ہی کام ہے اپنا کام کیا ہے؟ الذین آمنوا، جتنا بولے ایمان لاؤ. الذین یؤمنون بالغیب، بس ایمان لاؤ. اب ان کو پوچھیں گے آپ، ہنس دیتے. آپ دیکھیے بھائی امام بخاری کی کیا اوقات. اللہ تعالیٰ عقل بھی دیا نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں غور کرو. غور کرنے کا بھی پیرامیٹر ہے. پھر کیا ہے غور کرنے کا پیرامیٹر؟ یہ آیت جس پہ نازل ہوئی انہوں کیسا سمجھے، انہوں کیسا سمجھائے، اتنا ہی غور کرنا. تمہارے باپ کیسا عمل کرے وہ غور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تم کو. اس کا دائرہ ہے. کس پہ نازل ہوئی؟ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو مفہوم کس کو معلوم تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. سمجھائے کس کو؟ صحابہ کو. بس اتنا ہی عقل لڑاؤ. عقل اس سے ہٹ کے جا رہی تو آپ انٹلیکچل سمجھ جاتے. جس دن آپ اپنے آپ کو انٹلیکچل سمجھ گئے، سب سے بڑے جاہلوں کی فہرست میں آپ نام لکھا لیے. تو زمین پہ دنیا میں سکون حاصل نہیں ہونے کی پہلی وجہ میں یفسد فیہا، فساد جو انسان برپا کرتا، اس میں عقیدے کا فساد. ایک تو یہ کفر کی طرف بلانے والے، دوسرا مسلمانوں کے جھولے میں لوگوں کو دین سے گمراہ کرنے والے. دین کے نام پر قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، عقل کا واسطہ دے کے، لاجک کا واسطہ دے کے، انٹلیکچل کا واسطہ دے کے، ایسی واسطہ دیتے دیتے معراج کے سفر کا انکار لوگوں نے کر دیا. اپنی اوقات ہے. معراج کے سفر کا انکار اگر کوئی کر رہا تو کفر ہے. کیا ہے؟ کوئی شک نہیں ہے اس میں. قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل نمبر 1 میں اللہ نے ارشاد فرما، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات اللہ. ہر چیز قرآن سے ہونا ان کو، ہر چیز حدیث سے. اس کا بھی جواب دے دی گے انشاءاللہ. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. بندے بولتے عبد کو. عبد یعنی جس کے جسم میں روح رہتی. روحنے کا ذکر نہیں یہاں پر. کس کا ذکر ہے؟ عبد کا ذکر ہے. ان کا منکرین حدیث کا طریقہ یہ ہے کہ معراج کا سفر میں خواب میں ہوئی بولتے ہیں، حقیقت میں نہیں ہوئی. تو اللہ کو کمزور سمجھے کیا؟ یہ اللہ کو جھوٹا بتا رہے ہیں. اللہ نے کہا عبد، بندے کو لے گیا. بندہ یعنی جسم کے اندر جس کے روح ہوتی ہے، زندہ حالت میں لے گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، لیل یعنی رات کے ایک لمحہ، اس کی تعداد کتنی اللہ بہتر جانے. من المسجد الحرام، مسجد حرام خانہ کعبہ سے، الی المسجد الاقصی فلسطین کی طرف. کب؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اپنی نشانیوں کو دکھانے کے لیے. اب اللہ اپنی نشانیوں کو جیسا چاہے، جس کو چاہے، جتنے ایمان کے لیے چاہے دکھا دے. ہمارا کام ہے ایمان لے کر آنا. اسراء کو مان لیں گے لوگ، لیکن انکار کرنے والی یہ قوم، یہ معراج نہیں کہا جاتا، یہ تو اسراء ہے. قرآن مجید میں معراج کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن مجید میں اسراء کا ذکر ہے. یعنی آپ مکہ سے نکل کے فلسطین گئے، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں سے وہاں آ گئے. لیکن وہاں پھر کیا ہوا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کرام جمع تھے، آپ کی نماز ادا کی گئی. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، فرشتے سے پوچھا گیا کون ہے؟ کہا یہ وہ ہیں جس نے آپ کے لیے دعا کی تھی. ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد اعلیٰ. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. جب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، اس وقت دعا کی تھی، ربی ہمارے نسل، ہمارے سلسلے سے ایک رسول کو بھیج دے یا ربی، جو تیری آیت پڑھے، حکمت کی بات کرے، تزکیہ کرے، قرآن کی تفسیر بتائے. دعا ہو گئی، دونوں دنیا سے انتقال کر چلے گئے. برسوں کے بعد 7ویں آسمان پہ ملاقات ہوئی. کہا مرحبا بیٹے، لبیک. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اقرار کیا. یہ باتیں غیب کی امور میں سے ہیں. عقل ہے، گھر میں کیا ہو رہا معلوم، یہاں بیٹھ کے بول سکتے. یا تو 4G 5G 3G لگانا پڑتا، انٹرنیٹ بند ہو گیا تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا. اور رب کے فیصلوں کو یہاں بیٹھ کے گن رہے مسجدوں کے اندر.
وہ لوگ جو معراج کے سفر کر رہے ہیں اسرا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہاں، ارے بے حدیث کی کیا دلیل؟ میرے بھائی ہر چیز قرآن سے جتنی ثابت ہے، نہیں اسرا ثابت ہے اسرا لیں گے، معراج ثابت ہے معراج نہیں لیں گے. ویری گڈ. قرآن سے جواب. قرآن کیسا آیا بھائی؟ کیسا آیا قرآن؟ وحی کے ذریعے. یہ لوگ جو بول رہے ہیں صرف قرآن حدیث نہیں، ویری گڈ. اگر عقل ہے تو اتنی بات آپ سمجھ لیجیے انشاءاللہ. قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسا آیا؟ بذریعے آپ پہ آئی. وہی آپ پہ آئی، میرے پہ آئی، علماء پہ آئی، مفتیوں پہ آئی. وہی کس پہ آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. کسی پہ بھی نہیں آئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے اگر کچھ بات بولے کہ یا ابا ہر، اے ابو ہریرہ ادھر آؤ، یا علی، اے علی ادھر آؤ، یا معاویہ، اے معاویہ ادھر آؤ، یا ابی بکر ادھر آؤ، نماز ایسے پڑھو، تشہد ایسے پڑھو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ بات کہہ کے نصیحت کرتے اس کو کیا بولیں گے؟ حدیث. بس. قرآن بذریعے وہی آیا امت پر یا نبی پر؟ نبی پر. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ حدیث. حدیث قولی، ہر بات آپ کی حدیث ہے. یہ بات واضح طور پہ منکر حدیث جان لینا، میں پورے ہوش میں یہ بات بول رہا ہوں. قرآن اس امت کے پاس بذریعے حدیث آیا، بذریعے وحی نہیں. بذریعے وحی رسول کے پاس آیا، لیکن امت کے پاس حدیث کے ذریعے قرآن آیا. کیسا ملسا؟ ایسی ملسا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وحی ہے، آپ پہ نازل ہوئی. کس پہ نازل ہوئی؟ جیسے وحی نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی کو بلاتے، آؤ ذرا میرے پاس علی کو بھیجو رضی اللہ عنہ، ذرا میرے پاس معاویہ کو بھیجو، ذرا میرے پاس ابو بکر کو بھیجو، ذرا میرے پاس عمر کو بھیجو. یا جو کاتب وحی ہوتے انہیں کہا جاتا لکھو. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لکھو، یہ حدیث ہے، یہ وحی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے رب نے مجھ پر یہ وحی نازل کی ہے، لکھو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سورہ بقرہ کی اس آیت کے بعد، سورہ بقرہ کی اس آیت سے پہلے یہ جو ڈسکرپشن دے رہے ہیں یہ وحی ہے، حدیث ہے. تو گویا امت کے پاس قرآن کیسے آیا؟ بذریعہ حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کیسے آیا؟ بذریعہ وحی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بلائے نا، لکھو، اکتب، لکھو، لکھ رہے ہیں. یہ لکھو جو بول رہے ہیں حدیث ہے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نے ارشاد فرمایا یہ آیت لکھنے کے لیے کہا آمن الرسول بما، ہم لکھ رہے ہیں. جب تک کہ لکھنے کا حکم نہیں ہوتا تب تک لکھتے نہیں تھے. پھر لکھنے کے لیے وہ بھی ترتیب ہوتی تھی. جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بھی لکھا دیتے یہ کہہ کر کہ آج میرے رب کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، لکھو. حدیث کے کتاب الگ تھے، قرآن کی کتاب الگ تھی. لیکن یہ کہہ کر یہ رب کا کلام ہے، اسے ایسے لکھو، یہ رب کا پیغام ہے، میرے لفظوں میں حدیث قدسی سے ایسے لکھو. تو قرآن بذریعہ حدیث امت کے پاس آیا، رسول کے پاس وحی کے ذریعے کہا جاتا لکھتے جاتے. اب ان لوگوں سے سوال ہے ہر چیز قرآن سے ہونا تو قرآن خود بذریعہ حدیث ہمارے پاس آ گئی. اب کیا قرآن کا انکار کر دیتے؟ کیا قرآن کا انکار کر دیں گے اب اس بات کو سن کر کہ قرآن حدیث کے ذریعے جائے؟ کیونکہ ساری جو احادیث قرآن کے متعلق لکھی ہوئی ہے، یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی، آیت اس موقع پر نازل ہوئی، یہ سب حدیثوں میں ملتا آپ کو. تو حدیث دوستوں، گمراہی پھیلانے والے بہت لوگ ہیں، لیکن امور غیب جو غیب کے میٹر سے جس میں سے ایک معراج کا سفر بھی ہے، قرآن میں اصول دے دیا گیا سورہ بقرہ میں الذین یؤمنون بالغیب. مومنوں کی صفت یہ ہوتی ہے وہ غیب کی باتوں پر سیدھا ایمان لے کر آتے، شک نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے، عقل نہیں اڑاتے، یہ کیسا وہ کیسا، فلاں کے گو یہ کے گو، انہوں نے مارے کچھ نہیں. ہم ایمان لاتے ہیں تو کیوں؟ غامدی کی گواہی پر، ارنب گوسوامی گواہی دیا تو، یا دنیا کے لوگ مانے تو، ہماری گواہی کیوں ہے؟ ہم اس وجہ سے ایمان لاتے ہیں کیونکہ اللہ کی گواہی کی وجہ سے ایمان لاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی وجہ سے ایمان لاتے ہیں. جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی مل چکی، دنیا میں کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. ایمان کس کو بولتے ہیں؟ اللہ نے کہا جنت ہے، ایمان لائے نا آپ؟ دیکھے کیا؟ کوئی بھی نہیں دیکھا آج تک.
سوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی نہیں دیکھا. اللہ نے کہا جنت ہے, اللہ کے کہنے کی وجہ سے ہم ایمان لے کر آگے, اس گواہی کو تسلیم کر لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے جہنم میں فرعون اور اس کے لشکر کو آگ پر تپتے ہوئے دیکھا ہے. الذین یؤمنون بالغیب, ایمان لا لیے. کیوں لا رہے ایمان؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی وجہ سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا انکار معراج کے سفر پہ اگر کوئی یہ کر رہا, عقل میں نے بیٹھی بات, تو اس زمانے میں بھی لوگ آئے تھے یہ کہہ کر یہ کیسی باتیں تم کر رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ معراج کا سفر ہوا, بات چلتے چڑھتے اڑتے اڑتے پہنچی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد. اب تک ابو بکر تھے, ابھی صدیق نہیں تھے. ابو بکر کے بعد پہنچی بات, تو منطق نے لگا حضرت ابو بکر, ارے ہو صحیح بات ہے بالکل. تحقیق سے کام لیے. کس سے کام لیے؟ دین میں منطق نہیں ہے, کیا ہے؟ تحقیق کا بھی دائرہ ہے. تحقیق کر رہے ہیں عقل لڑا کے, کہاں رہے ہیں دائرہ دیکھیے. آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کے لیے معراج کا سفر ہوا, اسراء ہوئی ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات آپ نے ہی کہی ہے؟ تحقیق ہو رہی, سو دیکھیے تحقیق کتنی ہو رہی, آپ سے ثابت ہے کیا یہ بات آپ نے کہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر یہ بات میں نے ہی کہی ہے. ابو بکر نے کہا اگر آپ ہی نے کہی ہے میں ایمان لایا, آپ کی اسراء اور معراج دونوں ہو چکے ہیں. اب شک کی بات ہی نہیں ہے. تحقیق کیا کرے؟ 1 منٹ میں کیلکولیشن کرتا ہوں, لائٹ کتنے پاور سے ٹریول ہوتی ہے, انٹو 2 اتنے 1000 کلومیٹر سے ہو رہی. آپ جا سکتے نہیں, اس حساب سے تو آپ 4 دن میں جانا تھا, آپ 1 دن میں آگے نہیں. الذین یؤمنون بالغیب, ویسا تو انسان وہی کا بھی انکار کر دے سکتا. کفار آج قرآن کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ فرشتہ کیسا لے کے آتا بھائی, وہ تعجب میں ہونا. ہر ایک کی اپنی گمراہی ہے, اس گمراہی میں اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا دیا. اگر ایسوں کے پیچھے پڑھ کے رہیں گے دین سے جو سو غیب ہو جاتے. اس لیے اصول یاد رکھیے, غیب کے باتیں جتنی دین میں ہیں صرف ایمان لانا. غیب کے باتوں پہ عقل لڑائے دین سے غیب ہو جاتے. پھر مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے جانے پہ غور کرا, غیب ہو گیا. ان کے پیچھے مولانا وحید الدین خان نکلے, ترجمے میں لکھ دیے when you cause me to die, جب عیسیٰ علیہ السلام مر گئے بلکہ ان کا عقیدہ ہے. ایسی لوگ ایک کے پیچھے ایک نکلتے چلے جاتے. کیوں؟ الذین یؤمنون بالغیب کے اصول پہ کام نہیں ہوتا. تو معراج کا سفر ہوا ہے, اس بات کا اگر کوئی انکار کرتا, اس کے انکار کرنے کی وجہ سے حقیقت نہیں بدل جاتی. کفار بولتے قیامت ہے بول کے بول رہے ہیں, قیامت نہیں ہوتی بولتے, کیا قیامت نہیں ہونے والی ہے؟ ان کے انکار سے کیا حق بدل جائیں گا؟ لا تبدیل لکلمات اللہ, لا تبدیل لسنت اللہ. اللہ کی سنت, اللہ کا کلمہ کبھی نہیں بدلتا, جو حق ہے وہ حق ہے. لہذا معراج کا سفر برحق ہے, اس پر امان ایمان ہے. کوئی نہیں رکھنا چاہتا, اپنے ایمان کو کفر میں تبدیل کرنے کی وہ دعوت دے رہا ہے. تو حدیث دوستو, من یفسد فیہا, دنیا میں سکون کیوں نہیں قائم ہو رہا؟ فساد مچاتا انسان, کفر کا فساد, عقیدے کی بربادی, دین کا نام لے کے دین کو غلط طریقے سے پیش کرنا, اس طریقے سے سکون نہیں حاصل ہو رہا. ہمیشہ بے چین رہیں گا آدمی جب تک کہ کفر اس کے پاس رہیں گا. اللہ کفر سے ہم سب کو بچا لے, آمین. من یفسد فیہا, دوسرا فساد جو دنیا میں آج انسان برپا کر رہا وہ معاملات داری میں فساد ہے. ایک زمین کے کاغذات 3 لوگوں کو پلٹا دے رہے ہیں. من یفسد فیہا, بیچارہ سوچا تھا گھر لے لوں گا, محنت کی کمائی, یہ کر کے وہ کر کے کچھ بھی کر کے زمین لیا, پیپر پلٹا دیے. من یفسد فیہا, سکون نہیں ہے اس کی زندگی میں. نہ لوٹنے والوں کے سکون ہے, نہ اس کو سکون ہے. معاملہ داری میں بربادی, معاملہ داری میں فساد, تجارتی معاملات میں فساد, رشتوں میں فساد, حقوق ادا کرنے میں فساد. بہن شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی, غربت کی, بھیک مانگ رہی, باپ کے انتقال کے بعد آیا سو حصہ دیو. من یفسد فیہا, بھائیاں جواب دے رہے ہیں, آپ کی شادی میں جو خرچہ کرے نا وہی پکڑ لو. آپ کے باپ بول کے گئے تھے جو شادی میں خرچہ کرے وہی پکڑ لو. یہ اصول یاد رکھے, جو جائیداد کی تقسیم ہوتی نا, مرنے والا مرنے سے پہلے بول بھی نہیں سکتا میرے جائیداد میں سے اس کو اتنا حصہ دینا, اس لیے یہ حصے اللہ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ ہے. مرنے والا بولا میرے بڑے بیٹے کو آدھی جائیداد دے دو,
ریجیکٹ, مرے بعد ریجیکٹ کر دی جاتی ہے اس کی بات کو, کیونکہ اللہ کی طرف سے طے شدہ حصے, اللہ کے خلاف مرنے والا بھی بات نہیں کر سکتا. اور بھائیاں بول رہے ہیں آپ کی شادی میں جو خرچہ ہم لوگوں کا کرے وہ پکڑ لو. واہ, من یفسد فیہا, بہن کی زندگی میں سکون نہیں ہے بھائیوں کے فساد کی وجہ سے, ایک دوسرے کی زندگی فسون نہیں ہے معاملہ داری میں فساد کی وجہ سے. کتنے فساد نہیں ہو رہے ہیں آپ تصور کر کے دیکھیے, کتنے فساد نہیں ہو رہے ہیں. من یفسد فیہا, آپ سکون کی زندگی چاہ رہے ہیں مگر سکون سے گزرنا جائیداد کا جھگڑا آ گیا, سکون سے گزرنا فلاں جھگڑا آ گیا, سکون سے گزرنا دیوار اٹھا رہے تھے, استرکاری کر رہے تھے, بادو والوں کی دیوار میں 1 انچ گھس گئی, انہوں کیس ڈال دیے. میری گلی میں گیٹ نہیں کھولنا, انہوں کیس ڈال دیے. ان کے گھر کے سامنے موری کا مینول نہیں ماننا, انہوں کیس ڈال دیے. من یفسد فیہا, معاملہ داری میں فساد, عقیدے کا فساد, سکون نہیں ہے. آپ اپن کیا سوچ رہے ہیں, ہاؤ بھائی انہیں ویسی کرا سکون نہیں ہے, آپ کرے سو یہ بھی تو دیکھ لو, آپ کی وجہ سے کتنوں کا سکون جوڑ گیا. اپن نہیں اجاڑے کس کا بھی سکون. من یفسد فیہا, زبان سے ہمیشہ پھولا ہی بڑھ سے اپنے, کسی کو برا نہیں بول دیے, کسی کی چغلی نہیں کر دیے, کسی کی غیبت نہیں کر دیے, کسی کا گھر نہیں اجاڑ دیے, کسی کو لڑا دیے نہیں, کسی کو گالی گلوچ نہیں دیے, کسی پہ تہمت نہیں لگا دیے. من یفسد فیہا میں اب نہیں ہے معاملہ داری کا فساد, سکون اجڑ جا رہا لوگوں کا. اور تیسرا فساد جو اس وقت معاشرے میں چل رہا وہ کلچرل فساد ہے. کلچرل فساد یعنی ہمارے رسم و رواج, ہمارا کلچر ہے بھائی. اب ایسا عید کے دن شیرخرما بناتے, فرض ہے کیا, نوافل ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کلچر ہے اپنا. وہ کلچر جو شریعت سے نہیں ٹکراتا جائز ہے. شیرخرما اس واسطے پی رہے, ورنہ بدعت کا پہلا فتویٰ تو شیرخرمے پہ نکلنا تھا. پھر ہر کوئی بنا رہا, کسی گھر میں شیرخرما نہیں بنا تو آپ کیا بولیں گے, تعجب ہے, اپنا حیدرآباد کے نہیں ہے کیا, سمجھ رہے ہیں. تو پہلا فتویٰ بدعت کا کس پہ لگنا, پھر شیرخرمے پہ. نقشبندی کو میں چیلنج کر رہا ہوں, بیٹے شیرخرمے پہ فتویٰ نکال کے بتا, اتنے بڑے بڑے باتیں کر رہا, یہ بدعت وہ بدعت وہ بدعت یہ بدعت. جو کلچر شریعت سے نہیں ٹکراتا اس کی اجازت ہے, بدعت نہیں بولتے اس کو. لیکن جو کلچر, جو بات, جو عمل, عبادت میں, معاملات میں, کسی چیز میں شریعت سے ٹکرا گئی وہ بدعت ہے. اور بدعت کی 2 قسمیں, ایک بدعت ایسی جو کفر کی طرف لے جاتی, ایک بدعت ایسی جو کفر میں نہیں لے جاتی مگر گناہ اس کے لیے ہو جاتا. من یفسد فیہا, کلچرل فساد جو آج انسان دنیا میں مچا رہا. فرشتوں نے رب سے کہا تھا, یا ربی من یفسد فیہا, یہ مخلوق زمین پر جا کے فساد مچائے گی, ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں, یا ربی کیوں بھیجتا ہے ان کو. اللہ نے کہا میں جن باتوں کا علم رکھتا ہوں تم نہیں رکھتے. آج زمین پر آیا انسان, کلچرل فساد مچا رہا, کلچرل فساد. اور آج جو ایک ایسا معاشرتی فساد, کلچرل فساد, رسم و رواج کا فساد جو دنیا کو کھا جا رہا, امت میں سکون اجڑ گیا, وہ دہیج کا کلچر ہے, کٹنم کا کلچر ہے. دوسروں میں ہے کہ نہیں ہے کہ پرواہ نہیں ہم کو, اپنے پاس ہے کیا نہیں ہے, صحابہ کے پاس ہے کیا نہیں ہے. یہ کلچر کی وجہ سے آج فتنہ فساد دنیا کے اندر ہو رہا. من یفسد فیہا, احمد آباد کی عائشہ جو خودکشی کر لی, صرف آپ دہیج کو دوش نہیں دے سکتے, یہ بھی وجہ ہے, اس کی اپنی بھی وجہ ہے, اپنی نفس کی, اپنی ایمان کی کمزوری. اللہ ویسی ایمان کی کمزوری سے بچائے. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا, انسان نیکوں کے جیسے عمل کرتے رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے, یہاں تک کہ تقدیر میں لکھا فیصل ہوتا ہے. اور وہ جہنم میں جیسے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ جہنم میں چلے جاتا ہے. یہاں تک کہ انسان جہنمیوں جیسے عمل کرتے رہتا ہے, اس کے اور جہنم کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ باقی رہتا ہے, حتیٰ کہ تقدیر میں لکھا فیصل ہوتا ہے. وہ جنتیوں جیسے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ جنت میں چلا جاتا ہے. عزیز دوستو, آج من یفسد فیہا میں جو فساد دنیا میں مچ رہا ہے, مسلمان اپنا جائزہ لو. دوسری قوموں میں تو ہے پرواہ ہے دوسری قوموں کی, ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر ہے.
ہمارے گھروں کی فکر ہے. کلچرل فساد, رسم و رواج کا فساد, یہ دہیج کا فساد, سکون اجڑ گیا زندگیوں کا. بھیکاریوں کا, مانگنے والوں کا بھی سکون اجڑے ہوا ہے, جن سے مانگا جا رہا ان کا بھی سکون جڑے ہوا ہے. افسوس, افسوس ہے اس امت پر. اخبار میں وہ لوگ بھی جو یہ نمونے دنیا کے سامنے پیش کر کے اشتہارات ڈال رہے ہیں, 4 غریب بچیوں کی شادی کر دیے, 6 غریب بچیوں کی شادی کر دیے, روبرو ہو گیا, دو بدو ہو گیا, 12 بچیوں کی شادی, 20 بچیوں کی شادی. بالکل غلط. تم 20 بچیوں کی شادی کر کے کیا کرے؟ دلہنوں کو گھنگٹا اڑا کے اس کے بعد 6.5, 8 یا 10,000 روپے کا پورا جو سو پلنگ کا, الماری کا اور واشنگ مشین کا سیٹ رکھے ہوا رہتا. یہ کون سا بڑا توپ کام کرے بھائی آپ؟ امت میں اس نظریے کو آپ پیش کر رہے ہیں, غریب سے غریب ہو, بھیک مانگ کے لاؤ, کدھر سے بھی لاؤ, مگر دہیج دے کے شادی کرنا. اب اخبار میں بھی, اب شیطان دیکھیے, قرآن میں اللہ نے ارشاد فرما تمہارے برے اعمال کو خوشنما بنا کے پیش کر دیتا شیطان. اخبار میں بھی فوٹو چھپ رہی. یہی اخبار والے آج بول رہے ہیں احمد آباد کی عائشہ کے نام پہ لے کے امت سے جو سو دہیج کی لعنت ختم کرنا ہے, مسلم پرسنل بورڈ کا اعلان آ گیا, جمعہ کے دن ختم کرنا ہے. پھر یہی صفوں میں سے اٹھ کے غریب بچیوں کی شادی کر کے لوگ فوٹو ڈالیں گے اسی اخبار میں. 10 غریب بچیوں کی شادی کر دیے, کیا کر دیے, 6,500 روپے کا جو سو شہد دے دیے, اس پہ 2,500 کا سیلنگ فین بھی فری آ گیا. من یفسد فیہا, فساد برپا کر دیا انسان. کلچرل فساد کئی ہیں, ہزاروں ہیں, لیکن ایک جو وجود میں آئی اس وقت, جو عروج پر ہے, دہیج کی لعنت. تصور کر کے دیکھیے آپ, مسلمان ایک تو یہ اپنے لوگ ہیں صحیح, دوسرا حکومتوں کے سامنے ہم اپنے منظر کو ایسا پیش کرے یہ قوم دہیج کے بغیر شادی کرتی نہیں. صاحب غریب بچی کی ڈولی اڑ جاتی ہے, واہ کیا سینٹیمنٹل ہے. پرانے فلموں کو آپ دیکھ رہے تھے, باوا شادی ہو رہی اور گاڑی کو ڈھکل رہا, ڈولی کو ڈھکل رہا, پیچھے سے گانا چل رہا ہے. ایسا سین سے ایموشنل ذہنوں میں بٹھا دیے, دین مٹ گیا, وہ ایموشنز بیٹھ گئے. ایک غریب باپ کسان مجبور اپنی بیٹی کی ڈولی اٹھانے جو سو کر کے, بڑا پیچھے سے میوزک چل رہی, ایموشنل آنسواں بہنے والوں کے آنسواں بہ رہے. من یفسد فیہا فساد. آج اپنے تو اپنے غریب لڑکی کی شادی کے نام پر تصویریں کھچانے والے, اب حکومت کے سامنے افسوس ایسا نظریہ امت پیش کر دی, حکومت کو مجبوراً اسکیم لانا پڑا, شادی مبارک اسکیم. پہلے 50,000 دے رہے تھے, اب 1,00,000 روپے ہو گئے, اب کتنے ہو گئے کی. باپ اپنی بیٹی کو لائن میں کھڑا کے, بھائی اپنی بیٹی کو لائن میں کھڑا کے, اور وہ مسلمان اللہ کا بندہ النکاح من سنتی اپنے خطبے میں پڑھنے والا اپنی ہونے والی بیوی کو دنیا کے سامنے پیش کر کے بول رہا اس کی شادی ہے, بھیک دے دو. ارے سگنل پہ جوان بچی کو بٹھا کے بھیک مانگنے والے ایک ہیں, اور یہ بھی بھیکاری ہے جو تصویر کے ذریعے بھیک مانگ رہے ہیں. حکومت تلنگانہ سے میری گزارش ہے کہ آپ شادی مبارک اسکیم کا طریقہ بدل دیجئے اس قوم کے لیے. بچیوں کے نام پہ مت دیجئے آپ, ورنہ ایک عائشہ نے ایسے کئی لوگ نکل جائیں گے پیچھے. اگر کچھ دینا ہے تو مسلم لڑکوں کو دو, کیوں بھیکاری بن کر اپنے آپ کی ضمیر کو قتل کر کر اپنی گھر کی عورتوں کو حکومتوں کے سامنے, سوسائٹیوں کے سامنے, پیسے والوں کے سامنے غریب بچی کی لاج کے نام پر غریب بچی کی دعائی دے کر, ڈولی اڑجنا کی دعائی دے کر دہیج مانگ رہے ہیں. ارے یہ ظالم کو دو, یہ اپنے گھر گرستی کا سامان لا سکے گا, یہ مہر کے پیسے دے سکے گا, اس کو دے 2 لاکھ روپے. ناک کٹ جاتی. اس واسطے اپنے کن رسم کیا ہے؟ پرومیس کا رسم. میں پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ پرومیس کا رسم نہیں, یہ پاؤں میس کا رسم ہے. پاؤں کا ناپ لے کے جاتے بچی کا چاندی کی چین چڑھانے, میس کے نیچے سے جوڑے کی رقم لے لیتے, پاؤں میس کا رسم. من یفسد فیہا, کلچرل بربادی آج قوم کے اندر.
شادی مبارک کے نام پر مانگ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے مشہور مثال پیش کر دے رہے ہیں. ابھی ایک قصہ ہوا احمد آباد کا, بیان آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو چارپائی دیے تھے, چکی دیے تھے, نہیں ہے تو بات کرنا ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے حضرت علی. فاطمہ کو نہیں دیے, علی کو دیے رضی اللہ عنہ کہ تمہاری گھر کی ذمہ داری تم جیسو نبھا لینا. سعد الاسود آئے, سعد الاسود کالے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس قبیلے کی لڑکی سے تمہارا نکاح میں بھیجتا ہوں, جاؤ قبیلے کے سردار کے پاس. قبیلے کے سردار کے پاس گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی لڑکی کا پیغام بھیجا ہے. سردار نے کہا کہ تم تو بڑے کالے ہو, میری بیٹی خوبصورت ہے. بیٹی نے پردے کے پیچھے سے سنا, کہا ابا جان جس رشتے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے مجھے وہ رشتہ قبول ہے. دوڑے دوڑے گئے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ قبول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دیے سعد الاسود کو, شادی کے لیے ذرا کچھ سامان جمع کر لے. اس لڑکی کو نہیں دیا, تیری ذمہ داری ہے. اگر سعد الاسود مدینے کے بازار میں شادی کا سامان خریدنے کے لیے جائز طریقہ یہ ہے لڑکوں کی مدد کی جائے. ادھر اعلان ہو گیا احد کی وادی میں جمع ہو جاؤ. جو شادی کے پیسے دیے تھے وہی پیسوں سے جنگ کے لیے ہتھیار خریدی اور میدان میں جنگ میں اتر گئے, شہید ہو گئے. میں یفسد فیہا, شادی مبارک کے نام پر, سوسائٹیوں کے نام پر غریب بچوں سے مانگا جا رہا. پہلے نظریہ بدلو, لڑکوں کو دو پیسے, ان کی ضرورت ہے. ناک کٹ جاتی, شان وہ ہو جاتی, کھلا بھیک مانگنے کچھ بھی نہیں ہو رہا, ناک کٹ جا رہی. افسوس, مہر دے کے تم کو شادی کرنا ہے, مہر دے کے تم کو شادی کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی نکاح کے معاملات آتے پہلا یہ پوچھتے مہر میں دینے کیا ہے, مہر میں دینے کیا ہے, مہر میں دینے کیا ہے. وہ تو چل رہا معجل معجل, حمزہ سے بول رہے ہیں, عین سے بول رہے ہیں, وہ بھی نہیں معلوم. معجل دیتے دیتے دیتے, کب دیتے, دیتے مل صاحب لکھو, اس کے بعد مر جا رہے ہیں. گھر کے بڈیاں پکڑ کے لا رہے ہیں, بول رہے ہیں معاف کر دی بول بیٹے, معاف کر دی بول. انہیں بولتی, انہیں کفن ہٹا کے بولتا معاف کر دیا. قرض ہے, قرض, مہر کا وعدہ دے دیے تو دینا ہے آپ کو. یہ دہیج کی لعنت یہ امت کے اندر آ گئی تو دوسری جگہوں سے آ گئی. ہوش والے بنے, منگنا چھوڑے, خود قدموں پہ کھڑے. خوددار مکے میں پورا کاروبار چھوڑ کے آئے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. مدینے میں سعد بن نبی کے گھر میں جوڑ دیے تھے, جب تک قدموں پہ بیٹھے جائیں گے تمہارا کام ہے کھانا پلانا, رہنے سے نہیں دینا. سعد بن نبی گھر لے کے مدینے کے رئیسوں میں سے تھے, کہا پورا مال تیرے سامنے ہے, آدھا تو لے لے آدھا میں لے لوں گا, آدھا تو آدھا میں. عبد الرحمن بن عوف نے کہا سعد بن نبی اللہ تیرے مال اور اولاد میں برکت دے, بس یہ بتا مدینے کا بازار کہاں ہے. خودداری. جب آئے تھے مکے سے کچھ سامان لے کر آئے تھے, وہی رکھ رہی, بیچ رہی, کاروبار بیچ رہی, کاروبار, تجارت, برکت, خیر. ایک دن لباس, زردی کا نشان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے. کہا عبد الرحمن بن عوف نکاح کر لیے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر لیا. اچھا یہ بتا مہر میں کیا دیا, کہا کھجور کی گٹلی کے وزن کے برابر سونا مہر میں دے دیا. آئے خود کیا حال تھا. یہ خودداری ہے, یہ ہمارے اسلاف, یہ ہمارا پیغام, یہ ہمارا دین, یہ ہماری شریعت. دہیج نہیں. نہیں سوال آ رہا نعمت صاحب, خوشی سے دے دیے تو کیا کرنا. آپ خوشی سے لسٹ دیے تو خوشی سے انہوں دیتے ہیں. آپ کبھی خوشی سے پہلے سے پلنگ لا کے رکھ لیجئے, کیوں دیں گے انہوں. فریج لا کے رکھ لو, واشنگ مشین لا کے رکھو, گرائنڈر لا کے رکھ لو, اے سی لا کے رکھ لو, کیا ٹی وی لا کے رکھ لو, پھر بولو اب خوشی سے یہ تو نہ کو دیو, اب جو دیتے دیو. رکھو لا کے نہیں, انتظار میں ہے. کہیں فون آتے میسج, احمد صاحب خوشی سے تو لے سکتے کیا, پہلے آپ صبح رکھ لو, اس کے بعد خوشی سے جو آ رہا آ جاؤ کھاؤ. پہلے کے زمانے میں لفافے آتے تھے 500 روپے, 100 روپے, 50 روپے, جوڑ جوڑ کے 5-10 ہزار روپے بن جاتے تھے. کیوں, بھیکنے مانگتے تھے لوگ پہلے کے. اب لفافے بند ہو گئے. آپ کیوں پوچھیے, آپ اتنا مارا سسرال میں جو سو ہاتھ وہیں اسپلینڈر چمکتے رہتی, شیروانی ان کے کپڑوں سے. افسوس, پھر جب اتنا دے کے یہ بیوی جب گھر کو آتی تو انہیں ٹائیگر بن کے آتی. ذرا کچھ بولو, کدھر
کدھر کپڑے جو دھل رہے ہیں وہ ہمارے ابا دیے واشنگ مشین, ٹھنڈا پانی جو پی رہے ہیں ہمارے ابا دیے, نکلتی سیدھا چلی آتی. غلام, ڈرانے والے ڈرا رہے ہیں, مجبور کر دے رہے ہیں. سمندر میں کوئی کود جا رہا, پھانسی کوئی لے رہا, گھر چھوڑ کے کوئی بھاگ جا رہا, مجبور کر دے رہے ہیں. غلطی ان کی بھی ہے, غلطی ان کی بھی ہے. پہلی غلطی تمہاری عزیز دوستو, یہ دہیج. من یفسد فیہا, فرشتوں نے کہا تھا زمین پر انسان فساد مچائے گا. رب کلچرل فساد مچا رہے ہیں آج. دنیا میں سکون کب قائم ہوگا؟ جب یہ فساد مٹے گا. کلچرل فساد, عقیدوں کا فساد, معاملہ داری کا فساد. جب یہ فسادات ختم ہوں گے, ہم اپنے ہاتھوں سے ختم کریں گے, تب جا کے سکون قائم ہونے والا ہے زمین پر. عزیز دوستو, نعمت صاحب میں اچھا رہنا چاہ رہا ہوں, معاشرہ ایسا ہے. آؤ سورہ یونس اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جو اچھا رہنا چاہ رہا, فتنے فساد کا دور ہے, من یفسد فیہا, پہلے میں انسان تو نکلنا چاہ رہا, اللہ نے ارشاد فرما الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو اللہ کے اولیاء ہیں, ولی ہیں, اپنے ذہن میں کیا بات ہے؟ وہ درگاہ, یہ درگاہ, وہ درگاہ, وہ درگاہ, یہاں بھی ہے بیٹھے ہوئے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ارے اللہ کی محبت ہی سے مل جاتی, اللہ کا دوست جو بن جاتا, اللہ کا ولی جو بن جاتا, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. نہ کوئی خوف ہے, نہ کوئی غم ہے, نہ کوئی فکر ہے, نہ کوئی ٹینشن ہے. دنیا سکون کی ہو جائے گی اس کی. تو کیا آیت اب تک جو لوگ مر کے چلے گئے ان کے واسطے تھی, اب کے لوگوں کے واسطے نہیں ہے؟ ابھی نہیں ہے اولیاء اللہ, آگے نہیں آنے والے اولیاء اللہ. ارے ہم میں سے کیا کوئی نہیں بن سکتا اللہ کا جو سو میں محبت حاصل نہیں کر سکتا؟ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا نا واللہ یحب المتطہرین, اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب المحسنین, اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب جس کو اللہ کی محبت مل گئی, انہیں ایک درجے کو پہنچ گیا, جب درجے پہ پہنچ گیا سکون اور راحت اس کی زندگی کے اندر آ گئی. کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایمان لانا دین پر, جیسا ہے دین ویسے ایمان لانا, بغیر شک و سوال کے, عقل لڑائی کے, تقلید کسی کی جو من گھڑت بات سے ہوئے. وکانوا یتقون, تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا, حرام سے نفرت ہونا, حلال کی محبت ہونا, اللہ کی اطاعت کا جذبہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ. کچھ بھی ہوں گا خوشی سے دیتے کی نہیں دیتے کی میں نہیں لیتا. الذین آمنوا وکانوا یتقون. آ جاؤ, پریشان ہے, گراگ نہیں آ رہا, یہ تاغا بن لو, آتے جاتا نہیں, یہ فساد نہیں چل سکتا, نکو آندو, میں نہیں کرتا. جو آ رہا اللہ کی طرف سے آ رہا, جو نہیں آ رہا اللہ کی طرف سے نہیں آ رہا, جب اللہ چاہے گا آ جائیں گا. من یفسد فیہا, فساد نہیں, عقیدے کے فسادوں کو دور, معاملات کے فسادوں کو دور. ارے میاں آج کے زمانے میں بغیر بینک کا سود دیے کیسا ہوتا بابا؟ کچھ ہوتا؟ لیو چھوڑو, ہر بات میں دین دین دین, کیا دین لگائے, چلو دیدے مر جاتے, بھکے مارتے کیا عورت کو بچوں کو, کیا ایموشنل سے سینٹی بولتے تھے کہ سینٹی بات. من یفسد فیہا, معاملات داری میں آپ کو فساد میں ڈالنے والے لوگ. علامہ شیخ خزیمی نے سورہ ناس کی تفسیر میں کہا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے کے بعد ذکر آیا من الجنۃ والناس, جنات میں سے بھی انسانوں میں سے بھی. کہا جنات تو وسوسہ ڈالتے ہیں, معلوم ہے انسان وسوسہ کیسا ڈالتے؟ انسان کے غلط مشورے وسوسے بن جاتے ہیں انسان کے لیے. ہاؤ بھائی صحیح ہے, نیا کیا نکلا مارکیٹ میں, اب ٹرینڈ بن گیا, ٹرینڈ کا زمانہ ہے, ٹرینڈ بن گیا. سیونگ اکاؤنٹ کا سود آ رہا تو بغیر ثواب کی نیت سے دے دو, بغیر ثواب کی نیت سے دے دو. میرا ان سے سوال ہے, آپ ثواب کی نیت سے دے تو مل رہا ثواب, یا نیت نہیں کرے تو ثواب بھی مل جا رہا؟ اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہیں ثواب نہیں ہونا. کتنے نے کیا صاحب آپ کے پاس, ہاں کتنا انبار ہے آپ کے پاس, سمجھ نہیں آ رہا. اگر اتنا انبار ہے, سورہ فاتحہ پڑھ کے سو فاتحہ میں کیوں بخش رہے ہیں, سو نہیں کیا بخش دو پورے, بغیر ثواب کی نیت سے دو. یہ فتویٰ علماء کرام دیے ایک سچویشن, ایک کنڈیشن کے لیے, اس کو پھیلتے 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 بدے دنیا میں بنا دیے.
اب سیونگ اکاؤنٹ کے سود کو لوگ جمع کر رہے ہیں. منگنے والے بھی ٹرینڈ بنا لیے, آپ کا نہیں ہے پیسے, تھوڑا بینک کے سود کے تو ہے تو بھی دے دو. 1 منٹ, بغیر سانپ کی نیت. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اللہ کے دین اس کی آیت کو ہنسی مذاق مت بناؤ. نہیں مل صاحب آپ کیسا بول سکتے؟ بالکل بولتا ہوں, 10 علماء کے سامنے بٹھائے تو بھی بولتا ہوں بالکل غلط. فتویٰ صحیح تھا اپنی جگہ, لیکن فتوے کا غلط استعمال آج امت کر رہی, اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے, ضروری ہے. عادت بن گئی اب, سود کا بدلہ جمع ہو رہا. زکوٰۃ صدقات مال میں اضافہ کرتے, مال کو پاک کرتے. آپ چاہ رہے ہیں نہیں, دے دے رہے 5,000 3,000 جو بھی ہے سود کی رقم, دل میں اطمینان کیا ہو رہا؟ سال تو بچ گئے بھائی, اس میں سے دینا تھا. نہیں چھوڑ دیے تو اپنے خلاف استعمال ہوتے. آپ کے باوا کا پیسہ ہے, پریشان کے گو رہے ہیں آپ, چھوڑ دیے تو مل کے. آپ اگر بینک میں 10,000 ڈالے, 500 روپے سیو کارڈ میں سود آیا, بینک میں پڑے رہنے دو. نہیں اپنے خلاف کیا ہوتا بھائی؟ اپنے خلاف رام مندر بن گیا, آپ کے سود کا اکاؤنٹ نہیں تھا تو بھی کچھ ہو رہا نہیں, اپنے خلاف استعمال کرتے. ارے آپ کے خلاف استعمال کرتے, کچھ نئے استعمال کرے تو بھی آپ نماز کو نہیں آ رہے. آپ نماز سے دور ہے, مسجدوں سے دور ہے, قرآن سے دور ہے, سنت سے دور ہے, خالی پیسے بچانے. نہیں اپنے خلاف استعمال ہوتا. بم بنا دیتے, مندر بنا دو بھائی, تمہارے کو پوچھو رہی کیا؟ تمہاری پوچھ تمہارے پیسے پہ ہے, جو اللہ تعالیٰ تم کو نوازا وہ تمہارا پیسہ آئے تھے تو ٹینشن کیوں لے رہے تم؟ تو عزیز دوستو, فساد معاملات داری میں, فساد عقیدوں میں, فساد جو سو انسان کلچرل فساد جو مچا رہا, اگر ان چیزوں سے بچنا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. کوئی کچھ بھی بول لو, اپنی ڈگر اپنی طرف. الذين آمنوا وكانوا يتقون, تقوی کی زندگی گزارنا. نہیں پھر بھی مت صاحب سکون کئی گنے آتا ہوں گا. اب آپ کو نہیں سمجھا سکتا ہے, سمجھائے بات. ایک حدیث سنا دیتا ہوں. آتا قریب ہے ان قریب زمانہ. آپ یہ سوچ رہے ہیں اتنا سکون رہنا زندگی میں, اتنا سکون رہنا زندگی میں, کتنا رہنا؟ کوئی دھوکہ نہیں دینا بھائی, پیسے لیے تو ٹائم پہ دے دینا بھائی. شادی میں جو سو اپنے کے لیے پیسہ رہنا, دہیج مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہنا. کاروبار میں خالی برکت رہنا بھائی, بس اپنے کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑنا, قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑنا. کپڑے ضرورت کے ٹائم پہ بن جانا, گاڑی ضرورت کے ٹائم پہ بن جانا. گھر میں اچھا ذاتی گھر رہنا بھائی, تھوڑا اے سی گرمی میں رہ گیا تو اچھا ہے. گاڑی اچھی رہے گی تو, گاڑی خراب ہے تو نئی گاڑی بولتے میں لے لینا بھائی. بہنوں کی شادی سیدھی شادی کر کے چلیا تو اچھا بھائی, مانگنے والے نہیں رہنا, دہیج مانگنے والے نہیں رہنا. میں بھی دیندار لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں, میں سیدھی شادی کرنا چاہ رہا ہوں مسجد کے اندر. ایک ماحول سوچ رہے ہیں آپ, تصور میں ہے, چلے گیا وہ زمانہ, سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ. ثم الذین یلونکم ثم الذین یلونکم ثم الذین یلونکم, چلے گیا. ایک آنے والا ہے قیامت سے پہلے. وہ زمانہ آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر آئیں گے, 7 سال مزید زندگی گزاریں گے. جب اٹھائے گئے 33 سے 34 عمر تھی, 7 سال شادی کریں گے, بچے ہوں گے, نکاح ہوگا, انتقال ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بعد آپ کو دفن کیا جائے گا. جب آپ کی خلافت کا دور ہوگا, دجال اور یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد, وہ زمانہ جو آنے والا ہے اس کی تمنا جو دنیا کرتی ہے وہ ہے, عنوان جو دیا گیا, دنیا میں سکون کب قائم ہوگا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اب کب قائم ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. حدیث ہے صحیح سلسلۃ الصحیحہ کی, مسلم شریف کی حدیث ہے, مسند احمد کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر آئیں گے تو کیا ہونے والا ہے؟ جوان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا, ان سے کام نہیں لیا جائے گا, عداوت ختم ہو جائے گی, بغض ختم ہو جائے گا, حسد ختم ہو جائے گی. مال کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا, بھائی آ کے ذرا کچھ صدقہ زکات دے لے کے جاؤ. ایک زکات دینے والا آدمی نہیں بچے گا دنیا کے اندر. یہی چاہ رہے ہیں نا اپن, مطلب ہر کسی کے پاس پیسہ ہے, ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. ثواب کی نیت کے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے, بغیر ثواب کی تو پوچھو ہی نہ کو. وہ زمانہ آئے گا, عداوت ختم ہوگی, حسد ختم ہوگا, مال کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا, لیکن کوئی شخص بھی مال لینے کے لیے نہیں آئے گا.
آپ رکھ لو بھائی، ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کہ زمانے میں سکون ایسا برپا ہو جائے گا کہ صلیب کو توڑ دیا جائے گا، خنزیر کو قتل کیا جائے گا، صلح و سلامتی کو لوٹا دیا جائے گا، تلواریں درانتیاں بن جائیں گی. جہاں انسانوں کو قتل کیا جاتا تھا، کیا کہا فرشتوں نے؟ مَن یفسد فیہا ویسفک الدماء، خون بہے گا. اب تلواریں صرف کھیتی کامنے کے لیے کام آ جانے والی ہے. وہ امن و امان کا زمان آنے والا ہے. کئی مسلمان کو قتل کر رہا ہے. آج تلواریں تلواروں کے لیے کام آ رہی ہیں، لیکن تلواریں درانتی کے لیے کام آئیں گی اس زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت کا دور آ جائے گا. حتیٰ کہ زمین اپنی برکات کو انگلے گی. اناج ہی اناج، اناج ہی اناج، آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوگا، پانی ہی پانی. حتیٰ کہ بچہ سانپ کے ساتھ کھیلے گا لیکن سانپ بچے کو نہیں ڈھسیں گا. اتنا امن. زہریلے جانوروں کا زہر ختم کر دیا جائے گا. یہاں تک کہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ شیر ٹہل رہا ہوگا لیکن شیر بھیڑ بکریوں پہ حملہ نہیں کرے گا. عزیز دوستو، یہ ہے سکون کا زمانہ. نہ جانوروں میں ایک دوسرے کو ٹینشن، نہ انسانوں میں ایک دوسرے کو ٹینشن، نہ مال کا ٹینشن، نہ کھانے کا ٹینشن، نہ پانی کا ٹینشن. امن و امان. اللہ کا دین غالب ہو جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دنیا میں غالب کریں گے تو سکون آئے گا. آج وہی سکون چاہیے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان لاؤ، تقوی کی زندگی گزارو. اللہ کا وعدہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ خوف، نہ غم، نہ فکر، نہ ٹینشن. کیونکہ تیری فکر کیا ہے؟ اللہ. تو راضی کیسا ہوتا وہ عمل کرتا. عزیز دوستو، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے ہم تمام کے ساتھ سلامتی کا معاملہ فرمائے، تقوی کی زندگی عطا کرے، فتنے فساد سے ہم سب کو بچا لے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.